حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں جن کا مقام و مرتبہ تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ امام السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ مقرر احکامات اور اعمال تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام فرشتوں میں سب سے عظیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی عمر کے متعلق سوال فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی عمر کے کتنے سال گزار لیے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی حجابات میں سے چوتھے پردے میں 70,000 سال کے بعد ایک نوری تارہ ظاہر ہوتا ہے، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، میرے رب کی عزت کی قسم وہ تارہ میں ہی ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور وہ پورے آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے رفتار کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا، جبرائیل علیہ السلام میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی رفتار کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ نمبر 2، دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ نمبر 3، تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں کی تہہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ نمبر 4، چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ تو کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عرصہ پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے علم کو ایک دفعہ آزما لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے اسرار الہی کے راز چرا کر اس میں مداخلت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اس قوم میں بہت ساری برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب کے لیے اس فرشتے کو بھیجا۔ یہاں ایک بات
واضح کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات ساتوں آسمان تک چڑھ جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آسمان پر جانے پر ان پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ جنات فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اس لیے کاہن مستقبل کی خبریں دینے میں مشہور ہو جاتے تھے۔ جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ کہنوں نے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جنات کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جنات کو 7 آسمانوں پر چڑھنے سے روک دیا گیا تھا اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، جس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا روپ دے دیتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورۃ الملک میں موجود ہے، آیت نمبر 3 تا 5۔ ترجمہ: جس نے 7 آسمان بنائے، ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ اور بے شک ہم نے نیچے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ تو ناظرین، اس قدیم قوم کی برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی ان کی یہ تھی کہ وہ شیطانی علوم سے شرک و کفر کے ذریعے اسرار الہی میں مداخلت کرتے تھے اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیکوکار لوگ ان کو منع کرتے تھے، تھک تھک کر اپنی بستی سے دور جا چکے تھے، کیونکہ وہ لوگ اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ باحکم الہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترتے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے، آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ کسان غالباً اس قوم کا کاہن تھا۔ کہتا ہے آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ کہاں ہوگا؟ تو اس کاہن نے زمین پر ہی ایک ذائچہ بنایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں اطراف میں نظر گھمائی، پھر اوپر اور نیچے دیکھا اور کہنے لگا، میں نے یا میرے موکلین نے آسمانوں پر اور زمین کی تہہ میں بھی دیکھا اور مشرق مغرب کے بعد شمال جنوب میں بھی دیکھا، مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئے، تو اب صرف میں اور تم ہی رہ گئے ہیں، تو یا میں جبرائیل ہوں یا تم جبرائیل ہو۔ تو اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کر دیا۔ نوٹ: اسی پر آپ کالے علم کے عاملین کو قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر گناہ کا کام ہے کہ ایک پوری بستی ہی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ عامل اور کفر و شرک کے الفاظ بول کر جنات سے کل کی خبریں اور اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کالے علم کی کتاب کا سرسری سا مطالعہ کیا تو اس میں جو طریقے اور الفاظ لکھے تھے وہ سراسر کفر و شرک کیے بغیر ممکن نہ تھے۔ جس پر کالے علم یا جادو کا اثر ہو جائے تو اس کو قرآنی آیات سے کاٹ کروانا درست ہے، جیسے کہ قرآن حکیم فرقان حمید کی آخری 2 صورتوں کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان کالے علم اور جادو سے اپنی حفاظت کر سکے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کو کالے علم اور جادو کے اثر سے محفوظ رکھے اور اس کے کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔